اللہ نے ارشاد فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے محبوب جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی پہلی دعوت تھی۔ طارق بن عبداللہ محاروی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو ایک مرتبہ بازار میں جاتے ہوئے دیکھا، آپ کے جسم پر سرخ رنگ کا جبہ تھا، آپ پکار رہے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو فلاح پا جاؤ گے۔ اور ایک شخص پتھر لے کر آپ کا پیچھا کر رہا تھا، اس نے آپ کے پاؤں مبارک کو زخمی کر دیا تھا اور کہتا تھا لوگوں اس کی بات مت سنو چونکہ یہ جھوٹا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ قریشی نوجوان عبد المطلب کا بیٹا ہے۔ میں نے پوچھا اس کے پیچھے پتھر مارنے والا کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ اس کا چچا ابو لہب ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کلمے کی دعوت دے رہے تھے اور چچا جو تھا وہ ان کو پتھر مار رہا تھا۔ اس کلمہ طیبہ کے 20 نام ہیں۔ ایک نام ہے کلمۃ الرب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور تیرے رب کا کلمہ سچائی اور انصاف کے اعتبار سے پورا ہے۔ دوسرا نام ہے کلمۃ التقوی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَعَلَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ تو یہاں کلمۃ التقوی سے مراد کلمہ طیبہ ہے۔ تیسرا عروۃ الوثقیٰ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تو جو شخص طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے گا، اس نے ایک مضبوط کنڈے کو پکڑ لیا، اس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں، اور اللہ خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ چوتھا نام ہے اس کا کلمۃ العہد۔ الا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ لوگوں کو کسی کی سفارش کرنے کے اختیار نہیں ہوگا قیامت کے دن سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے خدائے رحمان سے کوئی اجازت حاصل کر لی ہو۔ یعنی مومن شفاعت کر سکیں گے اور کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ ایک نام ہے کلمۃ الحسنی۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ تو جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے۔ ایک نام ہے اس کا کلمۃ الحق۔ الا من شہد بالحق وهم یعلمون۔ البتہ جن لوگوں نے حق بات کی گواہی دی اور انہیں اس کا علم بھی ہو۔ ایک ہے القول الثابت۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ ان کو اس مضبوط بات پر دنیا کی زندگی میں جماؤ عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ ایک ہے نام اس کا کلمۃ السوا۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب آ جاؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم عبادت نہ کریں مگر اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ایک نام ہے اس کا کلمۃ الصدق۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ اور جو شخص سچ لے کر آیا اور اس نے سچ کی تصدیق کی۔ ایک نام ہے اس کا حبل اللہ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ایک نام ہے اس کا کلمۃ الاحسان۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔
12واں نام ہے اس کا کلمۃ العدل، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بلا شبہ اللہ عدل کا اور احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ ایک نام ہے اس کا کلمۃ العلیٰ، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اس نے ان لوگوں کی بات نیچی کر دی جو کفر اختیار کیے ہوئے تھے، اور اللہ ہی کا کلمہ اونچا ہے۔ ایک ہے اس کا نام کلمۃ السدید، القول السدید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کہو۔ ایک ہے نام اس کا کلمۃ شہادہ، ہم اس کو کلمہ شہادہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ایک نام ہے اس کا کلمۃ النجات، وَيَا قَوْمِ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ ایک نام ہے اس کا کلمۃ الباقیہ، وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةٌ فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ایک نام ہے اس کا مقالد السماوات والارض، لہو مقالد السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں ہیں۔ اور 19واں نام ہے کلمۃ توحید، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ اور ایک نام ہے اس کا کلمۃ الطیبہ، کلمتاً طیبتاً کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ یہ کلمہ طیبہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ باقی اعمال کو تو فرشتے آسمان پہ لے کے جاتے ہیں، کلمہ خود ہی پرواز کرتا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہ کھل جائیں یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، یہ بشرطے کہ وہ گناہ کبیرہ سے بچنے والا، یعنی بندہ گناہ کبیرہ سے بچے تو اس کا جو پڑھا ہوا کلمہ ہے وہ سیدھا اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ جب بندہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے سب گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ عرش کے سامنے نور کا ایک ستون ہے، جب کوئی اے ستون ٹھہر جا، وہ عرض کرتا ہے کہ اللہ کیسے ٹھہروں، حالانکہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے کی ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا میں نے اس کی مغفرت کر دی تو وہ ستون ٹھہر جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے یہ کتنا اہم کلمہ ہے کہ اس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ایک گھر میں موجود تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس مجمع میں کوئی غیر مسلم ہے؟ اجنبی سے مراد غیر مسلم تھا کہ کوئی غیر مسلم ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا کواڑ بند کر دو، دروازہ بند کر دو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ۔ تو سب صحابہ نے ہاتھ اٹھائے اور پڑھا لا الہ الا اللہ، پڑھتے رہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ، اے اللہ تو نے مجھے وہ کلمہ دے کر بھیجا ہے کہ اس کلمے پر جنت کا وعدہ کیا ہے اور تو وعدہ خلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ خوش ہو جاؤ اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ نہیں، یہ کلمہ اتنا عظیم ہے کہ نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا اور پھر خوشخبری دی جنت کی ان سب لوگوں کو۔ کلمہ طیبہ ایمان کی تازگی کا سبب ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید، اپنے ایمان کو رینیو کرتے رہا کرو۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے کویسچن کیا اے اللہ کے رسول کیفا، ہم کیسے کریں؟ فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ،
فرمایا کہ تم لا الہ پڑھتے رہا کرو، تمہارا ایمان تجدید یعنی رینیو ہوتا جائے گا، تازہ ہوتا جائے گا۔ تو یہ کلمہ انسان کے ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ پھر کلمہ طیبہ جنت کی کنجی ہے۔ نبی عیسیٰ نے فرمایا مفاتیح الجنت شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ جنت کی کنجی ہے۔ پھر مومن کی زندگی کا اول اور آخر کلمہ طیبہ۔ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو اس کو اللہ کا نام کہلوانا چاہیے، اور ماں باپ کو چاہیے کہ کلمہ پڑھنا سکھائیں تاکہ زندگی کی ابتدا کلمے سے ہو۔ اسی طرح جب کوئی بندہ دنیا سے فوت ہونے لگتا ہے، آخری وقت میں نبی عیسیٰ نے فرمایا اس کو کلمہ پڑھاؤ، کلمے کی تلقین کرو۔ اب اگر وہ مرتے وقت بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اس نے شروع میں بھی کلمہ پڑھا تھا تو پوری زندگی کے گناہ اللہ اس کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ اس نے شروع میں اور آخر میں کلمہ پڑھا ہوتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس من عبد یقول لا الہ الا اللہ مئۃ مرہ الا بعثہ اللہ تعالی یوم القیامت ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، کہ جو بندہ دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس حال میں کھڑا کریں گے کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے یہ کتنی عظیم عبادت ہے۔ دن میں 100 مرتبہ پڑھنا تو بہت چھوٹا سا عمل ہے۔ ہر نماز کے بعد ہم 20 مرتبہ پڑھنے کا اگر معمول بنا لیں تو بھی 100 مرتبہ ہو سکتا ہے، یا صبح و شام میں کوئی وقت نکال کے 100 مرتبہ پڑھ لیں، یا دفتر آتے جاتے گاڑی میں بیٹھے ہوئے 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو ہمارا چہرہ قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح منور ہوگا۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے اکابرین اپنے لیے اپنی زندگی میں 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے کا نصاب پورا کرتے تھے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا جو ذاکر شاغل تھا، اور اس کے بارے میں لوگ کہتے تھے جی کہ یہ بڑا صاحب کشف ہے، جنت اور جہنم کی باتیں بتاتا ہے۔ فرماتے ہیں لیکن مجھے تردد تھا کہ پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں۔ ایک دن ایک مجلس میں وہ بیٹھا تھا، اچانک اس نے چیخ ماری اور کہنے لگا کہ میری والدہ کو جہنم کا عذاب ہو رہا ہے۔ اب اس کو پسینے آ رہے ہیں اور وہ بے ہوش ہوتا جا رہا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں نے 70,000 مرتبہ کلمے کا نصاب کئی مرتبہ پڑھا ہے، اگر میں ایک نصاب اس کی والدہ کو بخش دوں تو میرا تو نقصان نہیں، اس کی والدہ کا فائدہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں نیت کر لی، اور میرے سوا اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں نے یہ عمل کیا۔ جیسے ہی میں نے 70,000 والا نصاب اس کی والدہ کو بخشا، وہ ٹھیک ہو کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا اللہ نے میری والدہ کے عذاب کو ختم کر دیا اور اس کو جنت عطا فرما دی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سے مجھے 2 فائدے ہوئے، ایک تو 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے پر بخشش کا جو خوشخبری ہے اس کا یقین ہو گیا، اور دوسرا یہ یقین ہو گیا کہ یہ نوجوان جھوٹا نہیں، یہ نوجوان سچا ہے۔ کلمہ طیبہ اللہ کے عذاب سے امن ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا میری ہی عبادت کیا کرو۔ جو شخص تم میں سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوا آوے گا وہ میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہوگا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بندے کو بچا دیتا ہے۔ پھر کلمہ طیبہ ابلیس کے لیے باعث ہلاکت ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ابلیس نے کہا اہلکت الناس بالذنوب، میں نے لوگوں کو گناہوں کے ذریعے سے ہلاک کیا، وَأَهْلَكُونِي بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَالْإِسْتِغْفَارِ، انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اور استغفار پڑھ کر انہوں نے مجھے ہلاک کر دیا۔
یعنی یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ابلیس کے لیے باعث ہلاکت ہے۔ پھر کلمہ طیبہ موت کی تکلیف سے آسانی کا باعث ہے، اس لیے جب کوئی بندہ وفات کے قریب ہوتا ہے تو آخری وقت میں اس کے قریب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور اس کو تلقین کرتے ہیں، کیونکہ کلمہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ موت کی تکلیف کو آسان فرما دیتے ہیں۔ پھر کلمہ طیبہ قبر کی وحشت سے نجات کا باعث ہے۔ جو بندہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے معاف فرما دیں گے۔ کلمہ طیبہ بندے کو صدیقین اور شہداء کے مقام تک پہنچاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، عرض کیا میں نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، نمازیں پڑھتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ان اعمال پر ہے تو وہ صدیقین اور شہداء میں سے ہوگا، یعنی کلمہ کا ذکر کرنے والا قیامت کے دن اللہ اس کو صدیقین اور شہداء کے ساتھ درجہ عطا فرمائیں گے۔ پھر کلمہ طیبہ 99 دفتروں سے بھاری ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں ہے قیامت کے دن اس امت کا ایک گناہگار ہوگا جس کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے، 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ جیسے آپ کسی سبجیکٹ کے نوٹس بناتے ہیں، ایک کاپی ختم ہو جاتی ہے تو پھر دوسری کاپی، پھر تیسری کاپی، پھر چوتھی کاپی، اس کے بھی گناہ اتنے ہوں گے کہ گناہ لکھتے لکھتے 99 رجسٹر گناہوں کے بن جائیں گے۔ اتنا بڑا گناہگار ہوگا اس امت کا۔ اس کے ایک پلڑے میں 99 دفتر رکھ دیے جائیں گے اور دوسرے میں اس کے اعمال رکھ دیے جائیں گے، تو اعمال تھوڑے ہوں گے اور رجسٹر کا جو بوجھ ہوگا زیادہ ہوگا، تو وہ بندہ سمجھے گا کہ اب میری پکڑ ہو جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، تیرا ایک عمل ہمارے پاس باقی ہے، ہم تجھے وہ دیتے ہیں۔ چنانچہ فرشتہ بطاقہ، کاغذ کی پرچی جو ہوتی ہے نا، چھوٹی سی پرچی، اس کو بطاقہ کہتے ہیں عربی میں، وہ بطاقہ لا کے دے گا، وہ کہے گا یا اللہ 99 دفتر کے مقابلے میں یہ کاغذ کی پرچی کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہ تو اس کو اپنے نیکی کے پلڑے میں تو ڈال۔ جب وہ پلڑے میں ڈالے گا وہ اتنی بھاری ہوگی کہ اس کا نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ تو حیران ہو کر پوچھے گا کہ اس پرچی پر کیا لکھا ہوا تھا؟ اس کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی کلمہ اس نے پڑھا ہوگا، یہ کلمہ 99 دفتر گناہوں سے زیادہ بھاری ہو جائے گا قیامت کے دن۔ پھر کلمہ طیبہ ایمان کا سب سے اہم شعبہ ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ ایمان کے 70 شعبے ہیں اور ان میں سے سب سے اول شعبہ وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ پھر کلمہ طیبہ شفاعت نبوی کا سبب ہے۔ جو بندہ کلمہ پڑھنے والا ہوگا قیامت کے دن نبی صاحب اس بندے کی شفاعت کریں گے۔ کلمہ طیبہ جان و مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ محبوب علیہ السلام گھر میں ہیں یا کہیں باہر ہیں، تو صحابہ کرام تو بہت فکر مند رہتے تھے، چونکہ مدینہ طیبہ میں باہر سے کافر بھی آتے تھے تو خدشہ تھا کہ کوئی کاروائی نہ کر دے۔ تو ابو ریلہ نو کہتے ہیں کہ ہم لوگ فکر مند ہوئے کہ نبی علیہ السلام گھر میں بھی نہیں، کہاں ہیں؟ ہم تلاش میں نکلے تو کہتے ہیں کہ ایک انصاری کا باغ تھا کھجوروں کا، میں اس باغ میں گیا، دروازہ تو تھا دوسری طرف، اس کا جہاں سے پانی نکلتا تھا نا وہ ذرا سوراخ بڑا تھا، میں اس سوراخ کے اندر سے جو ہے نا باغ کے اندر چلا گیا، تو میں نے دیکھا کہ نبی السلام تشریف فرما ہے، میں خوش ہو گیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، آپ کہاں ہیں؟ شکر ہے کہ آپ خیریت کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ تو نبی السلام نے فرمایا ابو ہریرہ ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے یہ خوشخبری دی کہ آپ کی امت کا جو بندہ کلمہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیں گے۔ تو ابو ہریرہ نے پوچھا اے اللہ کے وسلم میں یہ جا کے سب کو بتا دوں؟ تو نبی السلام نے فرمایا ہاں بتا دو۔ تو ابو ہریرہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بات کو کون مانے گا؟ کوئی چیز میرے پاس سند بھی ہونی چاہیے۔
تو نبی علیہ السلام نے اپنے نالین مبارک جو جوتا مبارک تھا وہ دے دیا کہ یہ جوتا ثبوت کے طور پہ دکھا دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس خوراک سے باہر نکلا اور آگے عمر لانوں سے میری ملاقات ہو گئی، تو میں نے ان کو خوشخبری سنائی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھے گا اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ عمر لانوں نے مجھے دھکا دیا اور کہا کہ چلو میں خود بات کرتا ہوں نبی علیہ السلام سے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے تو عمر اللہ نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں نے یہ کہا ہے۔ تو عمر اللہ نے کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مشورہ یہ ہے اس بات کو عام نہ کیجیے ورنہ لوگ گناہوں پہ جرأت کرنے لگ جائیں گے کہ جب کلمہ گو ہیں تو گناہ تو معافی ہو جانے ہیں، اب کرو جو گناہ کرتے ہیں۔ دانائی یہ ہے، حکمت یہ ہے کہ نہ کیجیے۔ تو نبی اسلام خاموش ہو گئے۔ تو خاموشی اپنی جگہ، مگر خوشخبری تو امت کو مل گئی نا کہ کلمہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بندے کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات میں عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں اس امت میں بڑے بڑے گناہگار گزرے ہیں، یعنی جو انسانیت میں بڑے بڑے گناہگار گزرے ہیں، فرعون، حامان، نمرود، یہ بڑے بڑے گناہگار تھے جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اگر ان تمام گناہگاروں کی ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر بخشش کر دی جائے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ اگر ساری مخلوق کے گناہوں کی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر بخشش فرما دیں تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے یہ کلمہ کتنا عظیم الشان ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنے پر اتنے بڑے بڑے گناہگاروں کی بھی بخشش ہو سکتی ہے۔ لہذا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلمے کی کثرت کے ساتھ جو ہے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تنہائی میں بیٹھ کے اپنے اللہ کو یاد کیا کریں۔ اب جو سالکین سلوک طے کرنے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں وہ بھی ایک بات غور سے سن لیں کہ اس کلمے کا اصل مطلب کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو، مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو، پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق سے جڑو۔ اس میں لا الہ جو ہے اس میں فنا ہے، سیر اللہ جس کو کہتے ہیں۔ جب بندے نے لا الہ کہا، اپنی بھی نفی کی، ساری کائنات کی نفی کی، تو اس کو فنا کا مقام نصیب ہو گیا۔ جب اس نے الا اللہ کہا تو اس کو فنا فی اللہ اور بقاء باللہ نصیب ہو گیا۔ پھر جب اس نے محمد الرسول اللہ کہا تو فنا جو سیر فی الاشیاء ہے کہ اس دنیا میں آ کر نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا، یہ مقام اس کو حاصل ہو گیا۔ تو ایک کلمے کے اوپر چاروں سیریں مکمل ہو جاتی ہیں اور بندے کو اللہ کا وصل حاصل ہو جاتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم عاجز مسکینوں کو اس کلمے کا ورد کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تنہائی ہو اور انسان خاموشی سے بیٹھ کے اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہو، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہا ہو اور اپنے دل کو روشن کر رہا ہو۔ مرد بھی یہ کلمہ کثرت کے ساتھ پڑھے، خواتین بھی اپنے گھروں میں یہ کلمہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، اپنے گھروں کو لا الہ الا اللہ کے ذکر سے منور کریں تاکہ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ہم محفوظ ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن روشن چہرے کے ساتھ ہمیں کھڑا کرے اور قیامت کے دن اللہ بخشش فرمائے۔ اسی ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ میرے بندوں سے حقوق العباد کا حساب پہلے لو، بندوں کے حقوق کا حساب پہلے لو۔ تو بندوں کے حقوق کا حساب لیا جائے گا۔ جب بندوں کے حقوق ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب کیا بچا؟ فرشتے کہیں گے اللہ اب صرف تیرا حق باقی ہے۔ اللہ فرمائیں گے مجھے اپنے ان بندوں سے حساب لیتے حیا آتی ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کو کہو کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ وہ وقت ہوگا جب کافر بھی تمنا کریں گے کاش ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا۔ یہ کلمہ اتنا عظیم ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کے بار بار ورد کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اس کی نور سے اللہ ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت سارے احباب دور قریب سے بیت کے لیے اور تجدید بیت کے لیے آئے ہیں، یہ عاجز کلمات پڑھا دے گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ سنتیں پڑھیں گے۔ جو کلمات یہ عاجز پڑھے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا، دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا، تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ پڑھیں، آدھا پارہ پڑھیں، مگر پڑھیں ضرور۔ جو حافظ ہیں وہ اپنی منزل کے حساب سے پڑھیں۔ چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، ہتھکار ول دل یار ول، ہاتھ کام کاج میں مصروف اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف۔ اور پانچواں عمل ہے مراقبہ کرنا۔ مراقبہ جو ہے وہ تمام معاملات کا لب لباب اور نچوڑ ہے۔ طریقہ بڑا آسان ہے، جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو آنکھیں بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ چند منٹ اس طرح بیٹھ کے ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے، آپ اپنے دل میں اللہ کی محبت میں اضافہ محسوس کریں گے۔ دعائے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے مقبول بندوں بندیوں میں شامل فرمائے۔ جزاکم اللہ حسن جزا۔